السلام علیکم. اس آیت میں ہم سورہ ناس کی جو چوتھی آیت ہے اس کو ہم پڑھیں گے. پہلا لفظ ہے من شر الوسواس الخناس. پہلا لفظ ہے من کا مطلب ہے سے یا فرام. تو ہم نے پہلے 3 آیات میں ہم نے رب کی بات کی تھی اور ملک کی بات کی تھی اور الہی کی بات کی تھی. تو اب ہم اس الہی سے اس رب سے اس ملک سے اس بادشاہ سے اس الہی سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں پناہ. اب کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں ہم؟ کس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں؟ وہ یہ من شر یعنی شر، برائی، پریشانی، تکلیف، الوسواس اور الخناس. یہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وسوسہ. وسوسہ یہ وسواس سے نکلا ہے. یہ عربی میں کہتے ہیں وس. یہ وسوسہ نکلا ہے وس سے. اب یہ لفظ اسم با مسمہ ہے، یعنی اس لفظ کو اگر صرف ذہن میں غور کریں تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. وس یہ وسوس کرنا یا وسواس جو ہے، وسواس بندہ ہے یا کوئی بھی مخلوق ہے جو کہ وسوس کرتی ہے، جو کہ وسوسہ ڈالتی ہے. تو اس کا جو ترجمہ ہے وسواس کا، پھونکے مارنے والا. پھونکے مارنے والا جو ہے وہ وسواس ہے. اب وسواس کی ایک اور صفت آگے آئی ہے خناس. خناس کا جو معنی ہے وہ ہے چھپ جانے والا. تو میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں اس کے شر سے جو کہ پھونکے مارتا ہے اور چھپ جاتا ہے. اگلی آیتوں میں اس کی مزید ڈیٹیل آئے گی. فی الحال ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب یہ وسواس جو ہے انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وسپر کرنا. وسپر اردو میں ہم کہتے ہیں کھسر پھسر کرنا. اس کو بھی وسواس کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے آپ کے کان میں بات کرتا ہے تو وہ اس نے وسواس کیا. یہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے صحیح طریقے سے تو آپ کو نیوٹرل ہو کے سوچنا پڑے گا. آپ سسٹم کو سمجھیں کہ یہ وسواس کا جو سسٹم ہے، جو لفظ ہے وہ کیا ہے. اس کو اچھے اور برے معنوں میں آپ بعد میں دیکھیں، لیکن پہلے اس لفظ کو سمجھیں. تو کبھی یوں چھپ کے بات کرنا اچھا بھی ہوتا ہے کہ وہ بات سب کے سامنے نہیں کی جا سکتی. اور کبھی یہ وسواس کرنا یعنی وسپر کرنا، کھسر پھسر کرنا، وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. تو عموماً جو ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ وسواس کے وہ میننگ آئے ہیں جن سے پریشانی آتی ہے. تو یہ وسواس ہے، کھسر پھسر کرنے والا ہے کوئی، اور وہ خناس ہے. پہلے خناس کو دیکھتے ہیں کہ اب خناس جو ہے وہ کیا ہے. بیسیکلی یہ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اخنس. اس کا مؤنث ہے خنسا. یہ خنسا نام بھی رکھا جاتا ہے. اخنس ایک ایسے جانور کو کہتے ہیں جو کہ چھپ کے پیچھا کرتا ہے. یہ ایسا کوئی بندہ ہے جو چھپ کے پیچھا کرتا ہے، اس کو اخنس کہتے ہیں. اس کو تعقب کرنا بھی کہتے ہیں. تو اخنس کا مطلب ہے تعقب کرنے والا. یہ جو جانور شکار کے لیے ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں تو وہ ایسے جانور کو جس کی یہ صفت ہے اس کو بھی اخنس کہتے ہیں. اچھا، اور اس کا جو مؤنث ہے وہ خنسا. ایک اور اخنس کا مطلب ہے چپٹی ناک والا.
چپٹی ناک والا جو ایک بندر کی ایک قسم ہے اس کو بھی اخنس کہتے ہیں، اور تقریباً ساری بندر ہیں ان کو اخنس کہا جاتا ہے. تو اردو میں یہ قرد جو ہے، کاف ر دال قرد، اس کو بھی اخنس کہا جاتا ہے. قرد بندر کو کہتے ہیں عربی میں. تو یہ اخنس جو ہے وہ چپٹی ناک والا بندہ ہے. اچھا، کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کی ناک تھوڑی دبی ہوئی ہوتی ہے، مردوں کی طرح اٹھی ہوئی ناک نہیں ہوتی، زیادہ تر خواتین میں ایسے ہوتا ہے، تو ان کو خنسا کہا جاتا ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اخنس ہونا یا خنسا ہونا یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے یہ لفظ استعمال کیا ہے. مثلا یہ تعاقب کرنا، اگر آپ کسی دشمن کا تعاقب کر رہے ہیں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے کہ جی آپ ملک کی حفاظت کے لیے یا معاشرے کی حفاظت کے لیے کسی کا تعاقب کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کو صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے اس کا تعاقب کر رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کا اخنس ہونا بری بات ہے. تعاقب میں ایک دو چیزیں اہم ہوتی ہیں. اخنس یا تعاقب میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ پیچھا کرنا، فالو کرنا. دوسرا، اخنس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہائیڈ کرنا، چھپ جانا، ہائیڈ آؤٹ. تو یہ فالو کرنے کی اور ہائیڈ آؤٹ ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ اخنس میں ہوتی ہے. تو اخنس سے ہی یہ خناس نکلا ہے. یہ جو ستارے نکلتے ہیں رات کو پھر دن میں غائب ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی خنس النجوم کہ نجم کا، ستارے کا چھپ جانا. تو وہ خناس، ایک تو وہ سامنے ہے اور اس کو چھپا دیا، اس کو ہائیڈ آؤٹ کر دیا، وہ خنس ہے. تو اب یہاں پہ اس آیت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کوئی ہے جو پیچھا کرتا ہے، ایک تو فالو کرتا ہے اور دوسرا وہ ہائیڈ ہو جاتا ہے. اور ہائیڈ ہونے اور فالو کرنے کا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پھوکے مارے، آپ خسر خسر کرے. اب یہ ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے خسر خسر کرتے ہیں. مثلا ہمیں ایک خیال آتا ہے، وہ خیال ہمارے دماغ پہ ہلکا سا آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کام ایسے نہ ہو جائے. مثلا آپ کہیں کہ مثلا دودھ رکھا ہوا ہے وہاں باہر، تو آپ کہیں یار کہیں بلی دودھ نہ پی جائے. تو اب یہ خیال اگر آپ پازیٹو آپ لے لیں تو یہ ہے کہ بھئی آپ خود چلے جائیں یا کسی کو بھیجیں اور سے کہیں دودھ اٹھا کے فریج میں رکھ دو. اب آپ یہ نہیں کرتے، آپ اس خیال کو پالنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کہیں باہر گئے ہیں تو آپ کو پریشانی، او یار بلی دودھ نہ پی جائے. تو وہ خیال اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ خیال آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے. مثلا آپ اگر پکنک منانے گئے ہوئے تو وہ پکنک آپ نہیں منائیں گے، آپ کو ذہن میں وہی خیال آتا رہے گا، وہی آپ کو وسوسہ آتا رہے گا. وہ بار بار رہ رہ کے خیال آئے گا، جیسے کہتے ہیں نا رہ رہ کے خیال آنا، تو رہ رہ کے خیال وہ وسوسہ. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ شر یعنی کوئی ایسا وسوس بھی ہے جو کہ خیر کا وسوس ہے. تو ایسا وسوس جو شر کا وسوس ہے، تو ہم وسوس کو دو طرح سے کہیں گے، خیر کا وسوس اور شر کا وسوس. یہاں پر اس آیت میں جس وسوس کی بات ہو رہی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، وہ ہے شر کا وسوس. اسی طرح خناس ہے، تو خناس میں بھی خیر والا خناس اور شر والا خناس. تو اس آیت میں کس خناس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ شر والا خناس، کہ خناس کے شر سے، اور وہ جب وسوسے کرتا ہے تب اس کے شر سے. تو شر کا لفظ استعمال کیا جانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ سارے وسوسے غلط ہوتے ہیں یا سارے خناس جو ہیں وہ شیطانی خیالات ہی ہوتے ہیں. تو اگر کسی چیز کا وسوسہ آپ کو بار بار آ رہا ہے تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ وسوسہ شر کا ہے یا خیر کا ہے. اور اگر شر کا ہے، اس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے یا آپ کی ذات کو نقصان ہو رہا ہے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور اپنے رب سے گزارش کریں کہ آپ کو اس وسوسے سے نجات دلائی جائے.
اور اس کے لیے یہ صورت آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے. اس کو پڑھیں گے تو اس کا نور ضرور آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ قرآن نور ہے. تو ٹھیک ہے، ہم اگلی ویڈیو میں پھر اگلی آیت دیکھتے ہیں. شکریہ.